کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اللہ نے ہمیں فجر کے وقت جاگنے کا حکم کیوں دیا ہے؟ کیا یہ محض ایک عبادت ہے یا اس وقت میں کوئی ایسا راز چھپا ہوا ہے جو ہماری زندگی بدل سکتا ہے؟ اکثر لوگ نیند کی مٹھاس کی بحث فجر کی نماز چھوڑ دیتے ہیں، لیکن اگر آپ اس وقت کی حقیقت جان لیں تو شاید آپ سونے کا نہیں سوچیں گے۔ اگر آپ لوگوں کو اسلامک ویڈیو میں انٹرسٹ ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ساتھ میں جو بیل کا آئیکن ہے اسے پریس کیجئے تاکہ نیکسٹ ٹائم جب ایسی ویڈیو اپلوڈ کروں تو آپ سب بہن بھائیوں تک سب سے پہلے پہنچ جائے۔ چلیے آئیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ کہانی تب شروع ہوتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کی رات آسمان کی سیر کرائی۔ وہ لمحہ جب زمین اور آسمان کے فاصلے مٹ گئے اور اللہ نے اپنے حبیب کو وہ انعام دیا جو کبھی کسی امت کو نہیں ملا، مطلب کہ نماز۔ ابتدا میں نمازیں 50 فرض ہوئیں، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مشورے پر بار بار درخواست کی گئی، یہاں تک کہ 5 رہ گئی، مگر اجر ہمیں آج بھی 50 کا ہی ملتا ہے۔ 5 نمازوں میں سے سب سے بڑی اور آزمائش والی نماز نماز فجر ہے، جب انسان گہری نیند میں ہوتا ہے اور نفس ہمیں سونے کے بہانے دیتا ہے، لیکن یہی وہ وقت ہوتا ہے کہ جب آسمان پر حیرت انگیز منظر نظر آتے ہیں، فرشتے زمین پر لینڈ کر رہے ہوتے ہیں، نیکیوں کے دفتر کھل رہے ہوتے ہیں اور قسمت کی چابی گھمائی جا رہی ہوتی ہے۔ آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ کچھ لوگ ساری رات سو کر بھی تھکن محسوس کرتے ہیں اور کچھ لوگ چند گھنٹے کی نیند کے باوجود دن بھر چوک و چوبس رہتے ہیں؟ یہ سب فجر کی نماز کے کرشمات ہیں۔ پیارے بہن بھائیوں، ایک مشہور قول ہے کہ دوبارہ مت سو جائیں۔ یہ محض ایک لفظ نہیں ہے، بلکہ صبح کی ٹھنڈی ہوا میں ایک خاص راز چھپا ہوتا ہے۔ یہ میسج، یہ پیغام صرف وہی سن سکتے ہیں جو اس وقت بیدار ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رات کو دن کے فرشتے فجر اور عصر کے وقت اپنی ڈیوٹیاں تبدیل کرتے ہیں، یعنی کہ جب وہ اللہ کے حضور جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے کہ میرا بندہ کس حال میں تھا؟ فرشتے فرماتے ہیں، اے پروردگار، وہ آپ کے حضور پیش تھا اور نماز ادا کر رہا تھا، اور جب ہم واپس جاتے ہیں تب بھی وہ تیری عبادت میں ہی ہوتا ہے۔ وہ انسان ذرا سوچے کہ ہر روز اللہ کے سامنے آپ کے بارے میں یہی گواہی دی جائے، یہ میرا بندہ فجر کے وقت بھی جاگ رہا تھا، میری عبادت میں مصروف تھا۔ اگر آپ سائنس کے مطابق دیکھیں تو فجر کے وقت زمین پر آکسیجن کی مقدار سب سے زیادہ ہوتی ہے، جو دن بھر کی توانائی کے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ جو لوگ اس وقت سو رہے ہوتے ہیں وہ اس تازہ ہوا اور قدرتی انرجی سے محروم رہ جاتے ہیں اور پورا دن تھکن اور سستی اور چڑچڑے پن کا شکار ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فجر اور عصر کی نماز کا اہتمام کرتا ہے وہ جہنم میں داخل نہیں ہوگا۔ یہ فیصلہ اب آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ سوتے رہیں گے اور قسمت کو بے بسی سے دیکھیں گے، یا پھر آپ بیدار ہو کر ان انعامات کو حاصل کریں گے، ان انعامات کو اپنے حق میں لکھوائیں گے۔ جو لوگ فجر کی طاقت کو جان لیتے ہیں ان کی زندگی میں حیرت انگیز تبدیلیاں آتی ہیں، اور وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں، اور وہی لوگ ہمیشہ زندگی میں خوش رہتے ہیں، اور وہی لوگ اپنے رب کے قریب ہو جاتے ہیں۔ اب فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے کہ آپ اگلی فجر کو بھی ضائع کر دیں گے یا پھر اپنی نئی زندگی کا آغاز کریں گے۔ امید کرتی ہوں کہ آج کا یہ پیغام آپ لوگوں کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اللہ سے دعا کریں کہ ہماری فجر جو ہے کبھی زندگی میں قضا نہ ہو۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔